السلام علیکم میرے دوستو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ رعیت کی نگہداری سے لاپرواہ تھا۔ وہ ناانصافی اور ظلم کرتا تھا، اور ان دونوں باتوں کا یہ نتیجہ برآمد ہو رہا تھا کہ اس کے ملک کے لوگ اپنے گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ایک دن یہ کم فہم اور ظالم بادشاہ اپنے دربار میں عہدیداروں اور وزیروں کے درمیان بیٹھا فردوسی کی مشہور زرمیہ نظم شاہنامہ سن رہا تھا۔ بادشاہ ضحاک اور فریدوں کا ذکر آیا تو اس نے اپنے وزیر سے سوال کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ ضحاک جیسا بڑا بادشاہ اپنی سلطنت گنوا بیٹھا اور فریدوں کا ایک بڑا بادشاہ بن گیا، جبکہ اس کے پاس نہ لاؤ لشکر تھا اور نہ بڑا خزانہ۔ اس کا وزیر بہت دانا تھا۔ اس نے ادب سے جواب دیا کہ حضور والا، اس کی وجہ یہ تھی کہ فریدوں خلق خدا کا بہی خواہ اور ضحاک لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف سے لاپرواہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ضحاک کو چھوڑ کر فریدوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہی لشکر اور عوام کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر وزیر نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ سلطنت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور اپنا رویہ بدلیں۔ لوگوں کو پریشان اور ہراساں کرنے کی جگہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ احسان اور انصاف کرنے سے بادشاہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ فوج کے سپاہی وفادار اور جان نثار بن جاتے ہیں۔ یہ باتیں خیر خواہی کے جذبے سے کہی گئی تھیں، لیکن بادشاہ وزیر سے ناراض ہو گیا اور اسے جیل خانے بھجوا دیا۔ اس نے اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ کچھ ہی دن بعد کرنا خدا کا کیا ہوا کہ بادشاہ کے بھائی بھتیجوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور رعایا ان کی طرفدار ہو گئی، کیونکہ ہر شخص بے تدبیر بادشاہ کے ظلم سے پریشان تھا۔ سلطنت اور ظلم یکجا ہو نہیں سکتے۔ کبھی بھیڑیوں کی رکھوالی پہ کب رکھا گیا، ظلم سفاکی پہ جو حاکم بھی ہو جائے دلیر۔ جان لو قصر حکومت اس نے خود ہی ڈھا دیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں جہاندانی کا یہ زرعِ اصول بیان کیا ہے کہ بادشاہ کی اصل قوت رعایا کی خیرخواہی اور محبت ہے۔ یہ قوت احسان اور انصاف کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر انتہائی قریب کے لوگ بھی مخالف بن جاتے ہیں۔ ظلم اور ناانصافی پر دلیر ہو جانے والا حاکم تنہا رہ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کے دشمن اسے آسانی سے ختم کر دیتے ہیں۔